السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم ماحولیات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ ماحولیات کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو دنیا بھر فیس کر رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ حکومتی سطح پر کچھ اجلاس ہوتے ہیں، اس کی کارروائی تو سامنے آ جاتی ہے، میڈیا میں بھی رپورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ پہ جس طرح سے کام نظر آنا چاہیے اور جس طرح سے میٹیگیشن کے اقدامات کرنے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر جو پلاسٹک کی تھیلیوں کا ایک مسئلہ ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد عطر صاحب، جو کہ ماحولیاتی ماہر ہیں اور سینئر مینیجر ہیں سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ممبر ہیں نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کے۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب جمشید بخاری صاحب، سینئر جرنلسٹ، انوائرمنٹل رپورٹر، بہت عرصے سے انوائرمنٹ کو کور کر رہے ہیں اور جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جمشید بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو جمشید بخاری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بتائیے کہ ماحولیات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے پاکستان میں، اوور آل کیا ہے، اور خاص طور پہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں اور ساحل سمندر بھی ہمارے پاس ہی ہے، تو کیا صورتحال ہے اس کی؟ جن صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے ان 10 ممالک میں شمار ہوتا ہے جو ماحولیاتی خطرات، شدید خطرات سے دوچار ہیں، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان شروع کے 3 ملکوں میں آتا ہے جن کے اثرات پاکستان پر پڑنے والے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد میں نے جو آبزرو کیا ہے، صوبائی سطح پر بھی کوئی کام نہیں ہوا، اور وفاقی سطح پر جو تھوڑا بہت کام ہوتا تھا، انٹرنیشنل ایجنسیاں کام کرتی تھی، وہ کام بھی بند ہو گیا ہے، اور وہ کام شعور کی آگاہی بھی تھی، سیمینارز تھے، صحافیوں کی تربیت تھی، وہ سب کا بند ہو چکا ہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کراچی میں، اسپیشلی 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اور اس وقت پلاسٹک ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ کہا گیا تھا کہ 30 مائکرون سے کم جو پلاسٹک بیگ کی تیاری ہے اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ حکومت نے بارہا اس پر پابندی کی کوشش کی، سیپا نے، اور اس کے علاوہ بلدیاتی اداروں نے، ہمارے جو موجودہ میئر ہیں انہوں نے بھی یہ چاہتے تھے۔ 2011 میں پہلی بار تو اسٹینڈنگ کمیٹی نے پابندی لگائی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ تیسری چوتھی بار انہوں نے پابندی لگائی ہے لگاتار۔ 4-5 سال سے میں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ بازاروں میں جاتے ہیں، چند شاپنگ بیگ ٹھیلے سے اٹھا لیتے ہیں یا دکانوں سے اٹھا لیتے ہیں، تاہم انہوں نے مکمل اس کے بعد اچانک یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ کراچی میں اس وقت ماہانہ 5 کروڑ پلاسٹک کی بوتلیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ 5 کروڑ ماہانہ؟ 5 کروڑ بوتلیں ماہانہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس بوتلوں کا مصرف کچھ ریسائیکل ہوتی ہے، کچھ سمندر برد ہو جاتی ہیں، مچھلیاں جاتی ہیں۔ ہماری مچھلیوں کی تعداد، آپ کو ساحل پہ مچھلی نہیں ملے گی، پولوشن کی وجہ سے، پلاسٹک بیگ کی وجہ سے ہم نے سمندر کو ڈسٹ بن بنا دیا ہے۔ سارا پلاسٹک بیگ، سارے پلاسٹک کی بوتلیں وہیں جا رہی ہیں۔ پلاسٹک بنانے کے کراچی میں 2 سے 2.5 ہزار چھوٹی بڑی فیکٹریاں ہیں۔ 3.5 لاکھ ٹن سے زیادہ پلاسٹک بیگ یہاں تیار ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پلاسٹک بیگ زمین کی زرخیزی، آپ اس کو دفن کرتے ہیں زمین میں، سیم تھور، عمارتوں میں دراڑیں آنا، اور یہ سارے صورتحال جو یہ پلاسٹک بیگ کی وجہ سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا غالباً، آپ یا اس وقت مجھ سے عمر میں کم ہیں، ایک زمانے میں ہم جب دودھ لینے جاتے تھے تو ہمارے ہاتھ میں ایک دودھ کا برتن ہوتا تھا، سبزی لینے جاتے تھے، میں بھی اسی زمانے کا ہی۔ سبزی کا ایک تھیلا ہوتا تھا۔ اب وہ تھیلا اور دودھ کے برتن کا رواج ختم ہو گیا۔ رواج ختم، پلاسٹک بیگ کے اندر کی جگہ تھیلی گرم دودھ دیا جاتا ہے، اور وہ پلاسٹک کس چیز سے بنا ہے؟ وہ زہر آلودہ پلاسٹک ہے، جو ہمارے کسی کو نہیں پتا وہ کس چیز سے بنا ہے۔ جی ریسائیکل پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو کے پھر آیا ہمارے پاس۔ ہوا ہے۔ روزمرہ کی یہ استعمال کی یہ تھیلیاں ہمارے سانس کے نالیوں میں، ہمارے خوراک کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ اور انٹرنیشنل وائس ریسرچ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ زیر زمین پانی کو بھی کم کر رہی ہے، اور پانی، زمین، ہوا، ان سب کو آلودہ کر رہی ہے۔ زمین میں اگر اس کو گاڑ دیا جائے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ پلاسٹک کے استعمال سے کیمیائی مواد زمین کو متاثر کرتا ہے، اور یہ پلاسٹک کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہوا میں ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے سانس کی نالیوں میں
جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کراچی میں ایسا کوئی انسان نہیں جس کی جسم میں پلاسٹک کے ذرات موجود نہ ہو. یہ کینسر بھی پیدا کرتی ہیں. بنگلہ دیش میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں, 1988 میں پلاسٹک بیگ کی وجہ سے سیلاب آیا تھا. ڈرینیج سسٹم بند ہوا تھا اور ڈرینیج سسٹم بند ہونے سے سارا پانی سڑکوں سے وہ سیلاب بن گیا. کراچی میں سمندر کے ہوتے ہوئے سڑکوں پر پانی جمع ہونا یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سمندر ہمارے اونچا یہاں تو ہے, پچھلے کئی سال سے تقریباً آپ 8-10 سالوں سے دیکھیں سڑکوں پر ہی سیلاب ہوتا ہے. جی جب بھی سمندر بارش ہو اونچا ہے, اس بات سے انکار نہیں, لیکن اس کے باوجود کراچی میں پانی جمع نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ منوڑے کو دیکھ لیں, منوڑا میں آپ کو بالکل جتنی بھی بارش ہو جائے وہاں آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا, اس کے چاروں طرف سمندر ہے, نکل جاتا ہے. تو یہاں بھی نکل جانا چاہیے. وہاں چونکہ پاکستان نیوی کا اثر و رسوخ زیادہ ہے تو پلاسٹک بیگ اتنا استعمال نہیں ہوتا. پلاسٹک بیگ سیوریج کی لائنوں کو چوک کرتا ہے, سیوریج کی لائنوں کو جام کرتا ہے, ڈرینیج سسٹم بند کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں لاکھوں اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. سڑکیں تباہ ہو جاتی ہے, انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو جاتا ہے, گاڑیوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, گاڑیاں ہماری بند رہتی ہے, عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پلاسٹک بیگ کو بند کرنا پڑے گا. اس کا متبادل عوام میں شعور کی آگاہی. بنگلہ دیش نے بند کیا ہے, ہمارے پڑوس میں کئی ممالک نے بند کیا. جھوٹ کے تھیلے استعمال ہوتے ہیں, تو اس چیز کو فروغ دینا یہی فرق ہوگا نا کہ انہوں نے کہا کہ بند تو مطلب بند. جی ہمارے یہاں بند ہوتا ہے, ہمارے یہاں بند ہوتا ہے 4 دن کے لیے بند ہوتا ہے. اور وہ جو جوڑیا بازار کی دکانیں ہیں وہاں جاتے ہیں, کارخانوں کی طرف تو کوئی گیا نہیں, جوڑیا بازار کی دکانوں سے تھیلے اٹھا لیتے ہیں, پھر وہ جادوئی طریقے سے دوبارہ بند کرنا چاہیے. جی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اب مینوفیکچرز یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری جو ڈائی ہے, یہ جو ہمارے مشینیں ہیں, یہ تو صرف پلاسٹک بیگ ہی بنا سکتے ہیں. یعنی ایک مضر شے جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہے, جو شہر کو تباہ کر رہی ہے, اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر دیگر چیزیں بھی ان کی بھی اجازت دے دیں کہ وہ بھی تباہی کا باعث ہے نوجوانوں میں, کہ یار نہیں یار یہ تو ہمارا روزگار ہے. شاہد اطہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ بتائیے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا صورتحال ہے اور اس میں کس کا کیا کردار ہے جو وہ ادا نہیں کر رہا. جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ نے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دوں گا, بہت ایکسٹرنٹ آپ نے یہ جو ٹاپک ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, میٹرو ٹی وی کا بہت شکریہ. اور میں انوائرمنٹ جو فورم ہے ہمارا, جو نیشنل فورم فار انوائرمنٹ, یہ اس پہ ہم بہت زیادہ کام کر چکے ہیں ماشاء اللہ سے اس میں. تو میں انہیں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ہماری سیکورٹی پیپر ہمارا بہت رسپانسبلی کام کر رہی ہے, خاص طور سے پلاسٹک کے اوپر اور ہر قسم کے ویسٹ کے اوپر, چاہے وہ ایمیشنس ہوں, آپ کے سالڈ ویسٹ ہو, چاہے آپ کا لکوڈ ہو, اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم پورے پاکستان کو چھوڑ دیں, دنیا کو چھوڑ دیں, اگر ہم صرف کراچی کو لے لیں تو کراچی کے اندر ہمیں مثالیں تو بہت ساری مل جائیں گی, ٹھیک ہے نا. ہمیں نگیٹیوٹی اگر ہم دیکھیں گے تو 1000 مثالیں مل جائیں گی, لیکن ہمیں سولوشن دیکھنا ہے کہ ہم نے سولوشن کیا نکالنا ہے. تو سمپل سولوشن کے لیے 2 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کراچی سے ہی. ایک تو ہے کورنگی کا ایک ایریا ہے, وہ میں ایگزیکٹ لوکیشن مجھے یاد نہیں ہے, وہاں پر انہوں نے ریاست مدینہ ٹائپ کی کے نام سے ایک اسٹریٹ بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بالکل اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے. یعنی ہماری سول سوسائٹی کا ایک بہت کروشل رول بنتا ہے. یعنی جب تک کوئی بھی پروجیکٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب کہ ہماری سول سوسائٹی کے ساتھ نہ ہو, ان کا کولیبریشن نہ ہو ان کا ساتھ. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی پروجیکٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور وہ انہوں نے اتنی خوبصورت بنائی ہے, کسی کی مدد کے بغیر, اپنی مدد آپ کے تحت, اتنا خوبصورت وہاں سے تمام کچرا غائب کر دیا انہوں نے, اور وہاں پر رنگ روگن کر دیا ہے, اور وہاں پر پودے لگا دیے ہیں. بچوں کی تعلیم کا انتظام بہت اچھا ہے. خواتین کے لیے 1 ڈش پارٹی بنا رہی ہے, اور ایک پورا ایک نشست ہوتی ہے وہاں پر کہ وہ بیٹھ کے ذہن سازی کرتے ہیں اس کے اندر بیٹھ کے. تو یہ پورا ہے, انہوں نے ایک ماڈل, میں کہوں گا کہ وہ اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. دوسری جو یہ نیگیٹو مثال دوں گا میں, آپ چلتے ہیں ہم رام سوامی کی طرف. رام سوامی کے اندر تقریباً 5-6 گلیاں میں نے دیکھی تھی میڈیا کے اوپر, گٹر کا پانی اس طرح سے کھڑا ہوا ہے جیسے وال ٹو وال کارپیٹ ہوتا ہے نا, اس طریقے سے وال ٹو وال گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے, اور کم از کم 1 سال سے کھڑا ہوا ہے. کین یو امیجن کہ 1 سال سے پانی کھڑا ہوا ہے, اور لوگوں کی بے حسی دیکھیے وہاں کی, یہاں کے کورنگی کے لوگوں کو دیکھیں اور رام سوامی کے لوگوں کو, اور اداروں کی بھی.
हाँ मतलब देखें उदाहरण की देखें اداروں کی تو ہے ہی ہے وہ تو آپ ٹھیک ہے یہ کہہ نا. رہے ہیں کہ اب لوگوں کو بھی اس ہاں، میں کچھ کرنا چاہیے. تو اس سے پہلے دیکھیں آپ گورنمنٹ کرپشن ہم شور میں چاہیں اس طرح، اس سے پہلے بھی ہم نے کون سا تیر مارا، عوام نے کیا کیا مجھے بتائیں. ہم نے پاکستان کو تو اسٹرانگ طریقے سے چلانا ہے، ان کی بہت ساری پازیٹیو چیزیں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ سے زیادہ عوام کی اپنی سوشل ذمہ داری ہے. سوشل گورننس ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہمارے نوجوان کیا بالکل سوئے ہوئے ہیں اس وقت، مگر ان کو کام کرنا چاہیے بیٹھ کے. ان کو اب وہ انتظار کریں گورنمنٹ آئے گی تو گٹر کھولے گی. بھائی آپ چندہ جمع کر کے آپ گٹر نہیں کھول سکتے، 1 سال تک انتظار کر رہے ہیں. آپ 1 سال تک انتظار کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھیں ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک بیہیویئر ہوتا ہے. ان دونوں میں ہم اب انگریزی میں بول رہا ہوں تو اس کا ہم بہت اچھی چیز سمجھ رہے ہیں کیا چیز، لیکن ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ. عمل کیا ہے؟ بیہیویئر. اور آپ کا جو عمل جو نیت، یعنی آپ کا جیسے ذہن ہوگا اس کو حساب سے ہی آپ بیہیو کریں گے. تو ہمیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اویئرنیس پیدا کریں، اویئرنیس کے بعد ہم رک جاتے ہیں. اصل کام ہمارا اویئرنیس کے لیے شروع ہونا چاہیے. ہم لوگوں میں اویئرنیس کیسے پیدا کریں؟ یہ 2 مثالیں میں نے دی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح لوکل لیول پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور تمام پلاسٹک سمیت تمام سالڈ ویسٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا، تمام گٹر کے پانی کو کنٹرول کیا. خود ہی گڈ لائنیں ڈالیں انہوں نے، لوگوں میں بچوں کو پڑھا دیا، بچوں کو سکھا دیا. وہ گملہ لگاتے ہیں تو گملے کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں اس کا، بچے کا. ٹھیک ہے نا، کتنی موٹیویشن ملتی ہے اس سے. تو یہ ان کو نام لکھ کے، اسی طرح سے بہت سارے ایسے پروگرام ہم کرنے چاہیے لوگوں کے اویئرنیس کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محلے کی سطح پہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنائیں، ٹھیک ہے، اور ایک اسکرین لے کے جائیں ہم، اور وہاں پر ان کو موٹیویشنل ویڈیو کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس دکھائیں کہ بھئی یہ آپ گٹر اب خود صاف کر سکتے تھے. آپ یہ جو گٹر کا پانی آپ 1 سال تک انتظار کر رہے ہیں، پان گٹکا کھانے کے آپ کے پاس پیسے ہیں، بال ڈائی کرنے کے آپ کے پاس پیسے ہیں، باقی فضول کام کرنے کے ہوٹل آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے ریسٹورنٹس ہیں وہ سب کے سب بھرے ہوئے ہیں. مطلب وہ کھانا کھا رہے ہیں اس کے اوپر، مطلب کسی کا اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ وہ کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے پاس. اگر وہ تھوڑا سا چندہ جمع کر کے گٹر صاف کر لیں کیا پرابلم ہے، یا وہاں سے کچرا اٹھوا دیں. میں کلفٹن گیا تھا وہ پھولوں کی نمائش میں، تو ایک کلفٹن کی خاتون ملی مجھے، تو وہ کہنے لگی مطلب بہت اچھی پیسے والی لگ رہی تھی ان کے. کہنے لگے ہمارے اسٹریٹ میں سے نا آپ کچرا صاف کروا دیں. میں نے کہا میڈم آپ کا پاس کم از کم 10 کروڑ کا تو گھر ہوگا آپ کا کم از کم. اگر آپ اس میں سے 10,000 نکال کے کسی کو مزدور کو دے کے صاف کرا لیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ کیا آپ غریب ہو جائیں گی؟ ایسا کوئی پرابلم ہوگا؟ مطلب ہمارا ایک برازیل کا ایک کپل اس نے کسی گورنمنٹ کی پرواہ نہیں کی، کسی ادارے کی پرواہ نہیں کی، اپنے پیسوں کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے 20 لاکھ پودا لگایا. صرف ایک کپل نے، میاں بیوی برازیل کے 20 لاکھ پودے لگائے انہوں نے. کین یو امیجن؟ اختر شاہین جی جمشید صاحب، میں شاہد صاحب کی باتوں سے جزوی اتفاق کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ شاہد صاحب نے جو باتیں کی وہ ایک ایسے معاشرے کی باتیں کی جو انتہائی باشعور اور معاشرہ ہے. ہمارے لوگوں کی پلاسٹک بیگ کے حوالے سے، جہاں پہ لوگوں کو آٹے کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، جہاں پہ لوگوں کو دال روٹی کی فکر نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کیوں کیا ہوتا ہے، نہ بجلی کا ان کو مسئلہ ہے، نہ پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس طرح کے. لیکن ہمارے لوگوں کی اتنی پختہ عادت ہو گئی ہے کہ جب تک ہم مؤثر قانون سازی نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ یہ بات حکومت کے علم میں نہیں ہے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ بتایا تھا کہ 2023 میں ہم نے 3.5 ملین پلاسٹک کا فضلہ پیدا کیا، 3.5 ملین ٹن، اور 2040 تک یہ 12 ملین ٹن سالانہ ہو سکتا ہے. اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر 12 ملین ٹن ہو گیا تو یہ تو آپ کو فضا میں پلاسٹک اڑتا ہوا ملے گا. پلاسٹک بیگ آپ نے دیکھا ہوگا، موٹر سائیکل سوار بیچارہ چل رہا ہوتا ہے، پلاسٹک بیگ اڑ کے اس کے منہ پہ آ کے لگتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ جا کے اگلی گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے. پلاسٹک نے ہماری سمندری حیات کو بالکل ختم کر دیا ہے، اور اس سے لاکھوں، یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. چھوٹی لانچ والے اب وہ جو ایک حد تک جا سکتے ہیں مچھلی پکڑنے، اب وہ قریب اتنا پلاسٹک آ گیا ہے. مجھے اوشنوگرافی کے سابق ڈائریکٹر نے بتایا تھا کہ یار پلاسٹک اتنا زیادہ ہو گیا ہے، قریب 1.5 کلومیٹر نیٹیکل مائل کے اندر کے، یہاں مچھلیاں اگر انڈے دیتی ہیں تو پلاسٹک کی تھیلی میں دیتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے.
اور بالکل یہاں پر افزائش نسل مچھلیوں کی ختم ہو گئی ہے. اب وہ چھوٹی لانچیں آگے جا نہیں سکتی, پانی بہت تیز ہوتا ہے, لہٰذا وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اور یہ جو حادثات ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی لنک ہے اس سے کہ چھوٹی لانچیں زیادہ اندر جب ڈیپ چلی جاتی ہیں تو وہ جی وہ حادثات ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا ہے, 35-40 لوگ جی ابھی 35-40 لوگوں کا ایک حادثہ ہوا ہے. جب آپ کو مچھلی نہیں ملے گی, آپ کے دل میں آئے گا تھوڑا اور آگے, تھوڑا اور آگے, تھوڑا اور آگے, پھر وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ سمندر کافی تیز ہو جاتا ہے. آپ کو تسمان اسپرٹ کا واقعہ یاد ہوگا, تیل بہا, کہا بھائی جہاز نکال لیا ہے, تیل صاف ہو گیا. تیل صاف ہو گیا, اوشنوگرافی کے ایک سابق ڈائریکٹر تھے ربانی صاحب, انہوں نے مجھے بتایا تیل صاف نہیں ہوا, تیل نیچے جا کر پلاسٹک کی تھیلیوں میں بیٹھ گیا ہے. اور یہ کہیں مونسون کے بعد یہ تیل صاف ہوگا. یورپین یونین نے پابندی لگا دی ہماری فشری میں, یار یہ تو ساری آلودہ مچھلی ہے. ہم نے سمندر کو ڈسٹبن بنا دیا, سارا پانی گندا پانی. جمشید صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے شاہد صاحب نے بات کی آگاہی کی, انہوں نے بات کی کہ عوامی طور پر آگاہی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے پھر بھی کوئی ایونٹس ہو جاتے تھے, میڈیا کو بھی آگاہی دی جاتی تھی. میڈیا بھی تو اس سوسائٹی کا حصہ ہے نا, ہمارے پاس بھی تو آگاہی دینے سے ہی آئے گی نا. آلموسٹ یہ کہ ہم پرو ایکٹیولی, جیسے آپ یہ بتائیے کہ انوائرمنٹل جرنلسٹ کا ایک فورم آپ نے دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر دیا, مجھے معلوم ہوا ہے, اور آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اس میں انوائرمنٹ کے جرنلسٹوں کا کیا رول ہے, اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے, اور ان کی سپورٹ کے لیے باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اخبارات انوائرمنٹ کی خبروں کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح سیاسی چاٹ مسالہ ہوتا ہے کہ یہ ادھر بک گیا, وہ ادھر بک گیا, یہ قتل ہو گیا. حالانکہ ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ جرم و سزا کی جو خبریں ہیں اس کو نمایاں شائع نہ کریں, اور یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. ایک دو انگلش اخبارات اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے, صحافیوں کی ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس ضمن میں ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. انوائرمنٹ ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہر صحافی اس پر رپورٹنگ کر سکے, اس کو باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے, بہت پڑھنا پڑتا ہے, اور ماہرین سے رائے لینی پڑتی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے ایک انوائرمنٹ کا رپورٹر تیار ہوتا ہے بڑی مشکل سے. تو ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے, اور اس سلسلے میں ٹریننگ پروگرام بھی ہونے چاہیے, اور ٹریننگ پروگرام منعقد کرانا اب سیپا کا بھی کام ہے. IUCN کرتی تھی, اب وہ انہوں نے ایک عرصے سے, مجھے تو یاد نہیں کہ آخری پروگرام انہوں نے کب کیا. IUCN ایک بنگلے کے اندر بس جی ایک بنگلے میں آ گئی ہے. WWF بھی کبھی کام کرتا تھا, نظر آتا تھا. لیڈ WWF, پانوس, سب بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اور وہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ادارے بند ہو گئے یا خاموش ہو گئے؟ نہیں, ان کے دفاتر تو, بورڈ تو میں نے دیکھے ہیں, بورڈ تو لگے ہوئے ہیں. بس یہ WWF کا یہ آتا ہے, WWF نیچرا کا, کہ وہ مچھلی پکڑی گئی, ہاں یہ بلوچستان کے ساحل سے پکڑی گئی, یہ ویل مچھلی ہے, اور یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. آپ نے جو فورم بنایا ہے وہ کیا کرے گا اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, ہمارا فورم جو ہے عوام میں شعور, خبروں کی اشاعت, اور کوشش کرے گا کہ یہ جو ادارے غیر فعال ہو گئے ہیں ان سے ملاقات کریں, ان کو بتائیں. انوائرمنٹل جرنلسٹ فورم پاکستان, جی انوائرمنٹل جرنلسٹ فورم پاکستان, آپ ماشاءاللہ اس کے سیکریٹری ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. بالکل, آپ کے ساتھ ہیں, اہم عہدے پر ہیں ماشاءاللہ. تو آپ جیسے لوگ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ ایک بار پھر اس کا ریوائول ہوا ہے, اور آپ لوگ جو ہیں ہماری مدد کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے. اس طرح ہم عوامی شعور کی بیداری میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. سیپا کے ساتھ ملیں گے, سیپا سے بات کریں گے کہ آپ جو ہے آپ ہم سے کیا کام لے سکتے ہیں, ہم آپ کے کیا کام آ سکتے ہیں میڈیا کے تھرو. تو یہ مل جل کے ہی یہ ایک کام ہوگا, اور عوام میں فردن تو آدمی نہیں جا سکتا, میڈیا کے تھرو ہی جائے گا. اور میڈیا کے تھرو اس وقت جائے گا جب یہ ادارے اور جرنلسٹ آپس میں مل کر کام کریں گے اور پازیٹیو کام کریں گے. اور شاہد صاحب, اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں آپ کا ادارہ, آپ کے آرگنائزیشن اور دیگر اسٹیک ہولڈرز؟ دیکھیں سر, اس میں جیسے پلاسٹک کو بھی میں لے لیتا ہوں مثال کے طور پہ. پلاسٹک جو ہے نا, ہم شارٹ بس بات کریں گے, ہمارا ٹائم ختم ہو. سمپل یہ ہے کہ 3-4 پلاسٹک جو فوڈ گریڈ کے پلاسٹک ہے نا, صرف وہ الاؤ ہونے چاہیے. باقی جو نان فوڈ گریڈ کے جو پلاسٹک ہیں, PE کے نام سے جو آتا ہے, پولی ایتھیلین کے نام سے, اور دوسرا جو دوسرے 7 قسم کے پلاسٹک ہیں, یعنی پولی پروپلین, جو ہائی ڈینسٹی پولی ایتھیلین اور لو ڈینسٹی پولی ایتھیلین, یہ فوڈ گریڈ میں شامل ہوتے ہیں. ایک اور FDA نے کیا ہوا ہے, وہ تھوڑا سا ہائی لیول کا مہنگا بھی ہے, اس کو رہنے دیں. باقی چیزوں کو مکمل طور پہ بین ہونے چاہیے. مائکرو پلاسٹک اس وقت جو ہمارا سمندر کے سے نمک بنا رہے ہیں ہم لوگ, وہ نمک میں مائکرو پلاسٹک موجود ہے, وہ ڈائریکٹ ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے. بالکل. اور میں بتاؤں, اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ نیشن کی انٹرنیشنل رپورٹ تھی,
اس میں لکھا تھا کہ 100% بیبی ٹرٹلز جو پاپولیشن ہے پورے سمندروں میں ان کے پیٹ میں مائکرو پلاسٹک موجود ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے ٹرٹلز والا. میں مثال ہزاروں ٹرٹل مر چکے ہیں یہ پلاسٹک کھا کے. ان کے اندر ہے تو ڈیفینیٹلی مچھلیوں کے اندر بھی ہے. اب ہم تازہ مچھلیاں خرید رہے ہیں, اس کے اندر ہیوی میٹلز ہیں جو انہوں نے پولوشنس کی بات کی تھی, بالکل درست ہے. اس کے اندر جو ہیوی میٹلز ہیں, مرکری ہے, اس میں لیڈ ہے, اس کے اندر آپ کے پاس مائکرو پلاسٹک ہے. یہ سب ہم تازہ مچھلیاں تڑپتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, تازہ مچھلی ہے بھائی, لیکن وہ کتنی کنٹامینیٹڈ ہے, گندے پانی کی مچھلی ہے وہ, ہمیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے ہم لوگوں کے لیے. ان کو ہم لوگوں شاہین صاحب کم از کم 30 مائکرون سے کم جو پلاسٹک کی بیگ کی تیاری ہے وہ تو بالکل بند ہونی چاہیے. اور بلیک کالا پلاسٹک اور اس پر تو سزا ہونی چاہیے. جرنلسٹ کا فورم جو وائے ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں؟ اور دیکھیں سر, انوائرمنٹ جرنلسٹ کو دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ کہنا اویئرنیس کمپین چلائیں, اس میں لوگوں کی جو سکسیس سٹوریز ہیں نا ان کو ہائی لائٹ زیادہ کریں, ٹھیک ہے نا, خاص طور سے ورلڈ وائڈ وہاں پر بھی اور ہمارے اپنے لوکل لیول پہ بھی. آپ تو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں 101%. چلیں رائٹ, بہت شکریہ آپ کا. شاہد اختر صاحب وہاں سے موجود ہے. جمشید صاحب یقیناً آپ بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن دیکھیے وقت کے دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم کنٹینیوس کرتے رہیں گے پروگرامز, آپ کو دوبارہ انوائٹ کرتے رہیں گے. سر بہت بڑا سبجیکٹ ہے, سارا دن بولا جا سکتا ہے, لیکن ہم نے بہت کم ٹائم دیا آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین وقت ہو ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور سٹوری کے ساتھ.